آنکھوں میں سے آنسو، آخرکار ہمت باندھ کر کے اس شخص نے آخر چھت کی طرف دیکھ لیا، چھت کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ اس چھت کا تو دیدار کروں جس چھت کی طرف میرے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر، رسول کے دیوانوں، اس عاشق رسول نے اپنی نظر جیسے چھت کی طرف کری، آواز دیکھا تو آسمان سے لے کر نبی کے گھر تک اللہ 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 کی رحمت برس رہی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھنے والا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ کہتا ہے عاشق رسول جو میرے نبی کی زبان سے نکلا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی نے فرمایا، حق فرمایا ہے اور کہتے چیلنج دے دیا کہ زمین بدل سکتی ہے، زمان سے آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر نبی کی زبان کٹ نہیں سکتی۔ جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہ حق ہو کر کے رہتا ہے۔ محترم حضرات، دیکھا کہ آسمان سے لے کے زمین تک اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ اللہ اکبر کہا، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی تو بات چل رہی ہے نا۔ تو دیکھنے والا کون؟ دیکھنے والا وقت کا محدث جسے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور کس کے گھر میں رحمتیں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر، وہ ہے تمام نبیوں کا امام، امام الانبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھا ہے اس مرد مجاہد نے واقعی ان محفلوں میں آنے سے اللہ کی رحمتوں میں نہایا کرتے ہیں، رحمتیں ملا کرتی ہے۔ ان محفلوں میں آنے سے گھاٹا نہیں بلکہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ سبحان اللہ، تو ان محفلوں میں آیا کرو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ ان محفلوں میں آنے سے بڑی برکتیں ملا کرتی ہیں، علم حاصل ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے، اللہ اکبر۔ ان محفلوں میں اگر ہم عقیدے کے ساتھ بیٹھیں، عشق لے کر کے بیٹھیں، تو ان محفلوں میں سے تو رسول کے دیوانوں، نبی کی محفلوں میں تو جنازے نکلے ہیں۔ ان محفلوں میں سے تو اللہ اکبر، جو آیا تھا نا کتابیں لے کر کے، کاپی لے کر کے آیا کرتے تھے، اور لکھنے والے لکھا کرتے تھے، بولنے والا واز کرنے والا واز کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، غوث اعظم واز فرماتے، تقریر فرماتے۔ اللہ اکبر، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ واز فرماتے آپ کا واز اتنا اثر کرتا، اللہ اکبر، خوف خدا طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جنہیں کتنے جنازے آپ کے مجمع سے نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کاپی لے کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ آج غوث اعظم ہمیں تقریر سنائیں گے۔ حضرت غوث اعظم کی تقریر کو ایڈ کیا جائے گا، غوث اعظم کی تقریر کو کاپی میں ایڈ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ غوث اعظم، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کو مختصر میں لے کر کے چلوں۔ آج وہ غوث اعظم کا چاہنے والا اپنے آپ کے اپنے غوث اعظم کو یاد کرتا ہے، گیار بھی مناتا ہے تو لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوا کرتا ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ 11ویں کہاں سے آئی ہے؟ 11ویں ان لوگوں نے خود بنا لی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، آج اس پر روشنی ڈالوں کہ 11ویں کہاں سے آئی ہے۔ 11ویں ہم نے نہیں بلکہ سب سے پہلے 11ویں غوث اعظم نے منائی۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے 11ویں کس نے منائی؟ غوث اعظم۔ سنیں گے لیلہ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس طرح سے میرے آقا علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ایسے ہی علماء فرماتے کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور تمام ولیوں میں سب سے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی ذات ہے۔ یہ وہ غوث اعظم، اللہ اکبر، جسے اللہ نے دولت بھی دی، جسے اللہ نے علم بھی دیا، جسے اللہ نے عزت بھی دی، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی پوری زندگی سچ بولتے رہے، اللہ اکبر، سچ کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام پر گیا ہوا تھا، ملک شام تجارت کرنے کے لیے، مال بیچنے کے لیے گیا تھا، واپس آئے پتہ چلا آپ کے مکان پر کوئی سائل آیا ہے۔ گھر میں سے آواز آئی، اے سائل معاف کر دو، آج گھر
گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت غوث اعظم نے سنا, دور سے دیکھ لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر, میرے رسول کا امتی عبد القادر تیرے مکان پر آیا اور تیرے مکان سے خالی ہاتھ چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں سے واعظ فرمایا. جمعے کا دن ہے, جمعے کے بعد میرے غوث اعظم نے سب کو روک لیا اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے شاگردوں میرے پاس رکو, اے میرے مریدوں میرے پاس رک جاؤ, اے میرے چاہنے والوں میرے پاس رک جاؤ, اے میرے چاہنے والوں اپنے اور بیگانے سب رک جاؤ. اللہ اکبر. غوث اعظم کا اعلان سن کر تمام کے تمام رک گئے. اللہ اکبر. سب سوچنے لگے اب عبد القادر کیا اعلان کریں گے, اللہ اکبر, کیا غوث اعظم کیا پیغام دیں گے. تمام کے تمام رک گئے. شاگرد بھی حاضر ہے, تلامیذ حاضر ہے, طالب علم حاضر ہے, علماء کی جماعت حاضر ہے, محدثین کی جماعت حاضر ہے, مفتیان اکرام کی جماعت حاضر ہے, مریدوں کی جماعت حاضر ہے, چاہنے والوں کی جماعت حاضر ہے, اور جو اپنے نہیں تھے ان کی بھی جماعت حاضر ہے. اللہ اکبر. مسجد میں رک گئے. بغداد کی مسجد کے مینار گواہ ہے, بغداد معلّہ گواہ ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم نے روک لیا اور روکنے کے بعد کہا, اے میرے چاہنے والوں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میں تم سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں. میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا, اے میرے چاہنے والوں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, حسین عاصم کی محبت کو دل میں بسانے والوں, اہل بیت سے عشق رکھنے والوں, میں تم سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. لوگ بیٹھ گئے, آدمی شانتی بنا کر کے بیٹھ گئے, ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اے رسول کے دیوانوں, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں عبد القادر ہوں. عبد القادر, اللہ نے مجھے علم بھی عطا فرمایا ہے, اللہ نے مجھے دولت بھی عطا فرمائی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ عبد القادر کے مکان پر کوئی سائل آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے. مشورہ یہ لینا چاہتا ہوں, بتاؤ تو صحیح کون سا دن مقرر کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر کر لیا جائے. اللہ اکبر. سب کو پتا چل جائے کہ عبد القادر جیلانی آج اپنے گھر پر ہوں گے, جو ان سے مانگیں گے وہ دے دیں گے. اللہ اکبر. ہاتھ پھیلائیں گے وہ عطا کر دیں گے, جھولی میں ڈال دیں گے. کسی نے مشورہ یہ دیا کہ جمعرات کا دن رکھ لو, جمعرات پیر ولیوں کی بارات, اسی جمعرات کا دن منتخب کر لو. کسی نے کہا جمعے کا دن مقرر کر لو, کسی نے کہا پیر کا دن مقرر کر لو کہ اس دن میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. ہر کسی نے الگ الگ اپنا مشورہ پیش کیا, کسی نے کوئی تاریخ پیش کی, کسی نے کوئی تاریخ بتائی. سب کے مشورے کو حضرت غوث اعظم نے ملاحظہ فرمایا, اس کے بعد بتایا, اے میرے چاہنے والوں, میں بھی تم سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, میں بھی اپنی ایک بات تمہارے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. ارے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے, کام کرنے سے پہلے اپنے گھر میں مشورہ کر لیا کرو, مشورے میں خیر ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کی ذات جب سن لیا کہ تمام کے تمام کوئی چیز بتا رہا ہے, تو غوث اعظم فرماتے کہ میرا بھی مشورہ ہے, میری بھی رائے ہے, اگر قبول کر لی جائے. لوگ کہتے ہیں حضور آپ کی رائے اور قبول نہ کی جائے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. حضور بتائیں تو صحیح, حضور آپ لب کھولے تو صحیح, ہم تو آپ ہی کے منتظر ہیں. اللہ اکبر. اے رسول کے دیوانوں, حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. آگے غوث اعظم فرماتے ہیں, آگے غوث اعظم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ جب میرے نبی, میرے نانا امام الانبیاء کے جد کریم حضرت ابراہیم کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا اور جب آگ آپ پر گلے گزار ہوئی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں. اور جب
اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت غوث اعظم آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اللہ اکبر، آگے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کہا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہے، تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور یاد رکھو غوث اعظم فرماتے ہیں جب کربلا کی سرزمین پر امام الانبیاء کا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے جب ظہر کا وقت ہو گیا اور آقا حسین نے گھوڑے سے اترے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے زمین پر اترے، دن 10ویں کا تھا، وہی دن جو کہ صبح سے شام تک اللہ اکبر دوپہر تک ایک ایک عاشق رسول، ایک ایک عاشق حسین کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تھا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، لوگ مچل گئے، اے حضور تاریخ کا انتخاب کیجئے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں تاریخ کا انتخاب کر لیا، کیونکہ دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی، اور ہر عاشق عبدالقادر کو پتا ہوگا کہ آج عبدالقادر اپنے گھر پر موجود ہے، جو جائے گا خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے ہاتھ بھر کر کے لائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیا کہا؟ دن 10ویں کا، رات 11ویں۔ جو بھی سائل آئے گا عبدالقادر کے گھر پر وہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنا ہاتھ بھر کر کے لے کر کے جائے گا، اور سب کو معلوم ہوگا کہ آج عبدالقادر اپنے گھر پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 11ویں بتاؤ اب کہاں سے چلی ہے؟ پتا چلا یہ 11ویں کو تو خود میرے عبدالقادر نے منایا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں مجھے 10ویں سے بھی فیض ملتا ہے، مجھے 10ویں سے بھی فیض ملتا ہے، 12ویں سے بھی فیض ملتا ہے۔ جو 10 اور 20 کے بیچ میں رہے گا وہ عبدالقادر کی چھتر چھایا میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی عبدالقادر جیلانی کی چھتر چھایا میں رہے گا، عبدالقادر کے جھنڈے کے سائے میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول کے دیوانوں، یہ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں جو آج ہم اور آپ منا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آج 11ویں شریف ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیوانوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ وہ عبدالقادر، اللہ اکبر، آپ کی بارگاہ میں یہودی آیا، اللہ اللہ اور کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی اختتام کی طرف ہو، کہتا ہے وہ اے عبدالقادر تم اپنے نبی کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہو، تمہارے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، مردہ زندہ تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عبدالقادر مچل گئے، آج کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے، شہباز پور کی دھرتی پر بسنے والوں تم برداشت کر لیتے ہو، اتنا کہنا تھا اس یہودی کا، اور کہا اے بدبخت زبان پر تالا لگا لے، میرے نبی تک مت پہنچ، میرے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ ارے مردے کی بات کرتا، میں نبی تو نہیں ہوں مگر نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، چل مجھے لے کر کے چل، کون سی قبر پہ لے کر کے چلے گا، چل میں مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اللہ رسول کے دیوانوں، یہودی تڑپ کر کے رہ گیا، یہ عیسائی تھا مسجد میں رہ گیا کہ یہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں کروں گا، لے کر کے چل، لے کر کے گیا اور کہا جو ان سب پرانا قبرستان ہو اس قبرستان میں لے کر کے چل۔ عبدالقادر جیلانی قبرستان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد قبرستان میں قبر کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے یہودی سن، جانتا یہ قبر کتنی پرانی ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں مگر زندہ کر کے دکھاؤ، تم نے کہا ہے، کہا کہ زندہ، بولے کہ پتا
تیرے نبی کیا کہہ کر کے اٹھایا کرتے تھے؟ کہا کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضرت عیسیٰ کی کہتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ سے مجھے محبت، اے عیسائی تجھ سے زیادہ ہے، میں عیسیٰ کے معجزہ پر قربان۔ اور سن لے، عیسیٰ کو جو معجزے ملے ہیں وہ میرے نبی کا ہی تو صدقہ ہے۔ سبحان اللہ قم بِإِذْنِ، کہا اٹھ جا، میراثی تھا، گاتا باتا بین بجاتا ہوا اٹھا۔ کہا اے رسول کے دیوانو دیکھ، یہ ہے نبی کے غلاموں کی شان۔ جب نبی کے غلام کی شان کا یہ عالم ہے، اگر حکم دے کر اٹھا دے تو قبر سے مردہ نکل آئے تو نبی کا شان کا اندازہ کیا ہوگا، نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اے رسول کے دیوانو، عیسائیوں نے دیکھا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، بہت زیادہ مجمع تھا، دیکھا کہ یہ تو بغداد کا گوشت، جب اس کی کرامت میں اتنا اثر ہے تو اس کے نبی کے معجزے میں کتنا اثر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول کے دیوانو، اگر عیسیٰ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے مردے کو اٹھا دے تو اسے معجزہ سمجھا، معجزہ۔ اگر بغداد کا رہنے والا عبدالقادر اپنی انگلی سے اشارہ کر کے مردے کو اٹھا لے تو معجزہ نہیں بلکہ کرامت سمجھو، کرامت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عیسائیوں نے دیکھا، اللہ اکبر، مچل کر رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے بغداد کے گوشت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفلیں سجایا کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ علماء کی جماعت باوقار جماعت جانتی ہے، مانتی ہے، تفسیر نعیمی لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر 11ویں شریف کو میں اپنے غوث اعظم کی محبت میں 11ویں شریف منایا کرتا تھا، مگر فرماتے ہیں حضرت کہ اگر کوئی 11ویں شریف منائے نا، حضرت غوث اعظم کے نام کی 11ویں شریف پر فاتحہ دلائے تو پیسے مقرر کر لے، جتنا اس کا جی چاہے۔ اگر 20 روپے مقرر کرے تو 20 روپے مقرر کر لے، 50 روپے مقرر کرنا چاہے تو 50 روپے مقرر کر لے، مگر جتنے مقرر کر لیے ہیں اتنے ہر 11ویں کو اتنے روپے کی فاتحہ دلا دیا کرے، اسے فیض ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فقیر کا اس پر اجماع ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا تجربہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضرت غوث اعظم کی 11ویں پر پیسے مقرر کیے اور ان پیسوں کی فاتحہ دلائی غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پوری زندگی میں غوث اعظم کے فیض سے فیض یاب ہوتا رہا۔ انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف منایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، رسائی ہوتی ہے حق تک۔ حبیب حق کو پانے سے خدا کی یاد آتی ہے، نبی کی یاد آنے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے ہم اور آپ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔